بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اعتکاف کے بارے میں سنتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت۔ ترجمہ، سرکار نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی ہاں، اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جی ہاں، اعتکاف پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ چنانچہ پارہ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں، رکوع و سجود والوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں، نماز اور اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ طواف اور نماز اور اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آخرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اعتکاف کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ جو رمضان مبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن کا مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف ہے بھائی پیارے بھائیوں، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں جی، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے، من اعتکف فی رمضان کانا کا حجتین و عمرتین، جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ روزانہ حج کا ثواب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے اعتکاف کی تعریف بھی جان لیتے ہیں۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ پاک کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا میں اللہ پاک کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب جتنے بھی دن کہا اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ رد المختار جلد نمبر 3۔ اعتکاف سنت کیا ہے؟ ابھی ہم نے اعتکاف واجب جانا ہے۔ اعتکاف سنت، منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کل جمعۃ المبارک ہے 2025 میں جو اعتکاف ہوگا، اور یہ کل جمعۃ المبارک کو آپ جو ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہوں تو آپ کا یہ جو آخری عشرے کا سنت اعتکاف انشاءاللہ تعالی اللہ کے رحمت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کریں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے
رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف نفل کیا ہے جی؟ ایک اعتکاف کی 3 قسمیں بتائی، اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے، اعتکاف نفل۔ نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفل اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف آپ کا ہو جائے گا۔ جو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ دے، شیئر کرے، اللہ پاک ان کے روزے رمضان قبول فرمائے، ان کے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔